اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 126 سے آج ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رب اجعل ھذا بلدًا، اے میرے رب بنا اس شہر کو آمناً، امن والا شہر، وارزق اہلہ من الثمرات، اور روزی دے اس کے رہنے والوں کو، کس کی؟ پھلوں میووں کی، من آمن منہم، جو کچھ ان میں سے ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر۔ قال ومن کفر، فرمایا اور جو کفر کرے، فأمتعہ قلیلا، اس کو بھی نفع پہنچے گا تھوڑے دن، ثم اضطرہ، پھر اس کو بلا لیا جائے گا جبرن، مضطر، الی عذاب النار، دوزخ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور وہ بری جگہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ بری جگہ ہے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں، آگے بھی پڑھ لیتے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو جب اٹھائے ابراہیم علیہ السلام نے بنیادیں، من البیت خانہ کعبہ کی، وإسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ تھے۔ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہماری طرف سے اس کو کیا فرما لے؟ قبول فرما لے۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی ہے سننے والا جاننے والا۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے پروردگار اور کر دے ہم کو مسلمین لک، اپنا فرما بردار، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی امۃ مسلمۃ لک، ایک جماعت فرما بردار بنا اپنی، ٹھیک ہے نا۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں سکھلا دے حج کے قاعدے، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم کو معاف کر، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو ہی معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، شروع سے ہیں، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے میرے رب بنا دے اس شہر کو امن والا شہر، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں ہے ھذا بلدا، اور سورہ ابراہیم 13ویں پارے میں ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ، حاضل، یہاں حاضہ بلدن ہے اور وہاں حاضل بلد ہے۔ عربی کا کہتا ہے کہ معرفہ نکرہ کے اوپر اگر الف لام داخل کر دیا جائے تو وہ معرفہ بن جاتا ہے، خاص بن جاتا ہے۔ یہاں اللہ پاک نے نکرہ ذکر کیا اور وہاں معرفہ ذکر کیا۔ مفسرین کرام نے اس کی توجیہ یہ لکھی ہے کہ یہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اس وقت ابھی تک یہ کیا تھا، اتنا شہر بلند معروف و مشہور و معروف نہیں تھا، جنگل بھی بیابان تھے، اس وجہ سے اس کو کیا کیا ہے؟ نکرہ لے کر آئے، اور بعد کے اندر جب دعا کی وہ شہر بن چکا تھا، اس وقت اس کے حاضل بلد، ٹھیک ہے نا۔ آمیناً، امن والا شہر، اس کو کیا بنا؟ امن والا شہر، امن کا شہر۔
وہ ایسا امن کا شہر ہے کہ آج تک وہاں امن ہے. کیا ہے؟ آج تک امن ہے. حتیٰ کہ شکار کرنے کے اوپر شکار کرنا بھی منع ہے، اور شکار کی دلالت کرنا بھی منع ہے. شکار کریں گے تو کیا پڑ جائے گا آپ پر؟ دم پڑ جائے گا، قربانی دینا پڑے گی. اور اگر شکار کریں گے نہیں لیکن دلالت کر دیں گے، دلالت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور بھی ٹھیک اور بھی ٹھیک ہم دسیں گے، بتلا دیں گے یہ چیز. لیکن حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ میں بہت ظلم کیا تھا. حرم میں کیا کیا تھا؟ حرم میں بہت ظلم کیا تھا. اس طریقے اور بھی ایک دو بادشاہ آتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ ظلم کیا تھا وہاں پہ. تو پھر تو امن والا نہ رہا، پھر تو امن والا نہ رہا. یہاں کیوں کہا امن والا؟ پھر دعا قبول ہوئی نہیں ہوئی؟ دعا قبول ہوئی، دعا قبول ہوئی. حجاج بن یوسف مسلمان تھا نا، تو مسلمان نے جب وہاں امن خراب کیا تو اپنے گھر کا امن خراب کیا نا. اور جب گھر کا بندہ گھر کو جلائے تو اس کو امن کے خلاف نہیں کہتے. امن کے خلاف وہ ہوتا ہے جو باہر کا بندہ آ کر. کسی کافر نے وہاں ظلم نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، وہ گھر کے بندے نے کیا ہے. اور وہ شاذ و نادر ہے، جو واقعات ہوئے ہیں نا وہ شاذ و نادر ہیں. اور وہ القلیل عربی کا مقولہ ہے، کہوں نے القلیل کالمعدوم، جو تھوڑا ہوتا ہے وہ نہ ہونے کے بے قدر ہوتا ہے. وارزق اہلہ من الثمرات، اور ان کو رزق دے یہاں کے رہنے والوں کو، ان کے باسیوں کو، کس سے؟ پھلوں سے. من الثمرات، ثمرات کے اندر ہر وہ چیز داخل ہے جو رزق بنتی ہے. جو کیا بنتی ہے؟ رزق بنتی ہے. یہاں یہ فرمایا کہ ان کو رزق دے، یہ نہیں فرمایا کہ ان کو زراعت کا ہنر سکھلا یا زمین دے یا زراعت کریں، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں سکھلایا، یہ نہیں فرمایا. کیوں نہیں فرمایا؟ اس لیے کہ ورزق اہلہ من الثمرات، اس دعا کے اندر کہا جا رہا ہے کہ اگرچہ رزق یا پھلوں کا یہاں نہ ہو، پیدا کہیں اور ہو، لیکن وہاں سے لا کر کیا کر دے؟ ان کو عطا کر دے. کیا کر دے؟ عطا کر دے. کیوں عطا کر دے بھائی؟ اس لیے نہیں فرمایا کہ میرا جو خاندان ہے، اسماعیل، ہاجرہ اور یہ جو میرا خاندان ہے، اس کا کام ہے بیت اللہ کی حفاظت کرنا، بیت اللہ کی مجاوری کرنا، بیت اللہ کی نگہبانی کرنا، ٹھیک ہے نا، اور بیت اللہ کو قائم کرنا. ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزق، وہ سورۃ ابراہیم کے اندر ہے یہ، ٹھیک ہے نا. تو اس کا کام ہے بیت اللہ کی عبادت میں بیٹھ کر عبادت کرنا، اس کو آباد کرنا. اور جب بیت اللہ کو آباد کرنے والے کھیتی باڑی کرنے لگ جائیں گے، دنیا داری کرنے لگ جائیں گے، تو پھر وہ آبادی کے اندر کیا آ جائے گا؟ کیا آ جائے گا؟ ہاں، یہ تیرا گھر آباد کرتے رہیں اور آپ ان کے لیے باہر سے رزق کا کیا کرتے رہیں، آپ ان کے لیے کیا کر دیں؟ ہاں، رزق کا انتظام کر دیں. تو وہ جہاں بھی ہو لیکن ان کا یہاں کیا ہو جائے؟ انتظام ہو جائے. پھر مولوی نے صحیح مل دیا تھا، ٹھیک ہے، نوازی دن دیا تو مولوی بھائی کی مسجد چلاؤں تو اللہ دیتا ہے سب، ٹھیک ہے نا، اللہ انتظام کرتا ہے سب. تو اللہ پاک سے کیا کی؟ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی. یہ مطلب سمجھا رہا ہوں کہ یہ نہیں کہا کہ یہاں ان کو زراعت سکھلا دے، یہ فرمایا ہے کہ پھل جہاں مرضی ہوں، رزق جہاں مرضی ہو، اناج جہاں مرضی ہو، ان کے پاس کیا کر دے؟ پہنچا دے. من آمن منہم باللہ، جو ایمان لائے تم ان میں سے آخرت پر اور اللہ پر. ہاں، جو کافر ہوں یہ فرمایا کہ ان کو بھی دنیا میں تھوڑا سا فائدہ اٹھانے دے، ٹھیک ہے نا. پھر ان کو جبراً کس کی طرف بلا دیا جائے گا؟ عذاب کی طرف. وبئس المصیر، وہ برا ٹھکانہ. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب اٹھاتے تھے ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں، اور اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام. تو دعا کیا کرتے تھے؟
ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار اس کو قبول فرما۔ یہ کیوں دعا کی؟ تقبل منا، اس کو کیا فرما؟ قبول فرما۔ کیوں دعا کی؟ یہ اس لیے دعا کی کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو کام کیا تھا وہ بہت بڑا کام تھا۔ خانہ کعبہ کو بنا دینا وہ بہت بڑا کام تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے دعا کی کہ کہیں اتنا بڑا کام کر کے میرے اندر تکبر نہ آ جائے، عجب نہ آ جائے۔ میں نے فرمایا یا اللہ جو کچھ ہے اس کو قبول کر لینا، بس کیا کر لینا؟ قبول کر لینا۔ یہ نہیں کہ میں اب گھر بنا دیا تیرا اور اس کی صفائی کرتا ہوں اور اس کا انتظام کرتا ہوں اور اس کا میں خیال کرتا ہوں، بناتا ہوں، یہ کہیں تکبر میں نہ آ جائیں، اس لیے فرمایا کہ اللہ جو کر دیا اس کو قبول کر لینا۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے گھر میں بلاتا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے گھر کے اندر سجدہ کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر ہمیں صفائی کا حکم دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ توفیق دیتا ہے۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، میرے صحابہ جنت کے اندر جو حور عینہ ہوگی، جو تمام حوروں کی سردار ہوگی، اس کا حق مہر کیا ہے؟ اس کا حق مہر کیا ہے؟ دنیا میں ہم لڑکی سے شادی کرتے ہیں تو حق مہر ادا کرتے ہیں نا، یہ مہر فاطمی ہے، یہ مہر شرعی ہے، یہ حق مہر ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میرے صحابہ جنت کے اندر جو حور عینہ ہوگی اس کا حق مہر کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ کے پیارے آپ بتلا دیں۔ فرمایا مسجد کے اندر کوئی تنکا پڑا ہو تو اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیں۔ مسجد کے اندر کوئی تنکا پڑا ہو اس کو اٹھا کر باہر پھینک دینا، یہ اس کا کیا ہے؟ حق مہر ہے۔ تو تنکا اٹھا کر پھینکنے کا یہ حق مہر ہے۔ پوری مسجد کو صاف کر دینے کا کیا حق ہے؟ کیا ہے؟ سمجھائی؟ زہ مقدر زہ نصیب، اللہ پاک جس کو اپنے گھر میں بلا کر فرمایا ربنا تقبل منا، اس کو کیا فرما دے ہماری طرف سے؟ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے جہاں اپنے لیے دعا فرمائی ہے وہاں کس کے لیے دعا فرمائی ہے؟ اپنی ذریت کے لیے، اولاد کے لیے بھی دعا فرمائی۔ دنیا دار اپنی اولاد کے لیے جوڑتا ہے، بناتا ہے، سنوارتا ہے، اس کو کاروبار سکھلاتا ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اپنی اولاد کی جہاں دنیا کی فکر کرتے ہیں وہاں آخرت کی بھی فکر کرتے ہیں، آخرت کی بھی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی کیا بچاؤ؟ جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو انہوں نے یہاں یہ فرمایا ہے کہ میری امت کو بھی کیا، میری ذریت کو بھی کیا فرما دے؟ فرما، اور میری امت اس ذریت میں سے ایک جماعت فرما بردار والی بنا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ایسی قبول ہوئی کہ ان کے خاندان میں سے کثیر تعداد میں کیا پیدا ہوئے؟ نبی پیدا ہوئے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، مناسک، اس کے مناسک کہتے ہیں کہ وہ قاعدے جن کے ذریعے سے حج ہوتا ہے، یعنی حج کے ارکان وغیرہ، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ جگہ جہاں جہاں کہ ہمیں یہ مزدلفہ ہے، یہ عرفات ہے، یہ مینا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ حرمیہ جمار کرنی ہے، یہ صحیح کرنی ہے، وہ کیا کر دے؟ سکھلا دے۔ وتب علینا، اور ہم کو معاف بھی فرما دے۔ انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم کی صفت ذکر کی ہے آگے۔ رحیم اس لیے فرمایا کہ اتنی بڑی دعائیں کر کے، اتنے بڑے کام کر کے توبہ کر لینا، اور توبہ کرنے کے بعد یہ سمجھ لینا کہ اب ہماری بخشش ہو گئی، تو یہ ضروری نہیں ہے۔ نظر تمہاری کس پر ہونی چاہیے؟ میری رحمت کے اوپر۔ انسان کا تکبر توڑا ہے، انسان کے تکبر کو توڑا ہے کہ نظر میری رحمت کے اوپر ہونی چاہیے، بخشوں گا اپنی رحمت کے ذریعے سے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور دعا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے پروردگار اور بھیج ان میں ایک رسول، منہم جو انہی میں سے ہو، جو یتلو علیہم آیاتک، پڑھے ان پر تیری آیتیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور سکھلائے ان کو کتاب اور حکمت کی باتیں، طے کی باتیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، پاک کرے ان کو، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی ہے بہت زبردست بڑی حکمت والا۔ اے اللہ ان میں سے بھیج ایک رسول جو انہی میں سے ہو، اس خاندان میں سے، اس قوم میں سے، میری نسل میں سے کیا بھیج دے؟ میری نسل میں سے کیا بھیج دے؟ رسول بھیج دے۔
میری نسل میں سے کیا بھیج دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا خمیر اس وقت تیار ہو گیا تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے. جب آدم علیہ السلام پیدا ہوا تو میں اس وقت بھی کیا تھا؟ خاتم النبیین تھا، لکھا ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر ہوں. یہ دعا کی تھی کہ میری نسل میں کیا بنا دے؟ نبی آخر الزمان بنا دے، وہ رسول بھیج دے. ٹھیک ہے نا. رسول 313 ہیں اور اولو العزم پیغمبر جو ہیں وہ کیا ہیں؟ 5 ہیں. اور ان میں سب سے بڑے نبی ہیں کیا ہیں مقام؟ وہ جناب رسول اللہ. تو یہاں سے کوئی بھی مراد ہو سکتا تھا، کوئی بھی رسول 313 میں سے. تو پھر وہ کون سے رسول ہیں؟ وہ اس کے ساتھ احادیث کے اندر ملایا گیا. جو مفسرین کرام نے لکھا تھا اس کے رسول جس کی دعا کی ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو فرمایا کہ میں اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر ہوں، اور میں اپنی ماں کا خواب ہوں کہ میری والدہ جب کیا تھی حالت حمل میں تھی تو وہ ایک رات کیا دیکھتی ہیں کہ اس کے بطن سے ایک نور نکلتا ہے اور جا کر وہ کیا پھیل جاتا ہے؟ چہاردانگ عالم میں پھیل جاتا ہے. اور ملک شام کے اندر اور جہاں جہاں وہ بت پرستی ہوتی ہے ان کی بت پرستی کو کیا کر دیتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس طریقے کی حدیث ایک ہے. تو اس رسول کی اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کی تھی؟ دعا فرمائی تھی. منہم انہی میں سے ہو، یعنی کن میں سے ہو؟ انسانوں میں سے بھی ہو. کیا ہو؟ نبی کون ہوتا ہے؟ انسان. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، رسولا من انفسہم. میں نے تمہارے اوپر احسان کیا کہ اپنا رسول تم میں سے بھیج دیا. تم میں سے کیا کر دیا؟ یعنی انسانوں میں رسول بھیجا. اللہ فرشتوں میں نہیں بھیجا، جنات میں نہیں بھیجا، کسی اور مخلوق میں نہیں بھیجا. کس میں بھیجا ہے؟ انسانوں میں بھیجا ہے. نبی کون ہوتا ہے؟ نبی انسان بشر. لیکن اللہ کی ذات کے بعد سب سے افضل ذات کس کی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. انسانوں کے اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام کس کا ہوتا ہے؟ نبیوں کا ہوتا ہے. رسولا من انفسہم، رسولا منہم، ان میں سے ہو. یتلو علیہم آیاتک، جو ان کے اوپر کیا کرے؟ تیری آیتیں تلاوت کرے. تلاوت کا حکم جو ہے، تلاوت صرف انہی آیات کو کہا جاتا ہے جو کتاب اللہ ہو، جو اللہ کی بھیجی ہوئی کتابیں ہیں. ٹھیک ہے نا. قرآن ہے، پچھلی آسمانی کتابیں ہیں، ان کی کیا تلاوت، ان کے پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ تلاوت کہتے ہیں. اس کے علاوہ آپ جو بھی پڑھیں گے اس کو تلاوت نہیں کہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن پاک ہے. اور حکمت، یہ مہور اس طرف گئے ہیں کہ یہاں حکمت سے حدیث مراد ہے. حکمت سے کیا ہے؟ حدیث مراد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور حدیث کے ذریعے سے کیا کریں امت کو. اور بھی کئی اقوال ہیں لیکن تقریباً سب کو ملایا جائے تو اسی پر اتفاق ہوتا ہے کہ حکمت سے مراد کیا ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت بجوامع الکلم، مجھے جوامع کلم عطا کیے گئے ہیں. اس کے الفاظ تھوڑے، معنی زیادہ ہیں جو مجھے عطا کیے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور پاک کرے ان کو کیا کرے؟ پاک کرے. ان کا تزکیہ نفس کرے. وہ تھا نا وَإِن كَانُوا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. بڑھ اس کو. وَإِن كَانُوا لَضَالٍ مُبِينٍ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ. تم اس سے پہلے کیا تھے؟ کھلی گمراہی. واضح گمراہی میں تھے. وہ کیسی گمراہی تھی؟ جہالت تھی. جہالت. لوگ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، ماں کے ساتھ زیادتی کرتے تھے. اولاد ماں کے ساتھ نکاح کر لیتی تھی، وہ دوسری ماں باپ کی دوسری بیوی کے ساتھ. وہ چوتھے پارے کے اندر ہے سورۃ النساء کے اندر پڑھا ہے نا درس میں، فجر کے درس میں. تو کیا کرتے تھے؟ ماں کے ساتھ نکاح کر لینا کہ یہ ہمارے باپ کی یہ ہے، کیا ہے؟ بیوی ہے دوسری. عورتوں کو زندہ درگور. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورتوں، وہ زمانہ یاد کرو جب تم مینگنی پھینکا کرتی تھی. کیا کرتی تھی؟ مینگنی پھینکا کرتی تھی. اسلام آیا، اسلام نے آ کر تم کو عزت دی. مینگنی پھینکنے سے مراد کیا ہے؟
حالت حیض میں جو ہاں عورتوں کو جب حالت حیض آتی، وہ حالت حیض میں ہوتی تو گھر کے اندر انہوں نے ایک پنجرے ٹائپ کی جگہ بنائی ہوئی ہوتی تھی. تو جب وہ آتے نا حالت حیض ایام مخصوصہ، تو وہ اپنے ساتھ مینگنی اکٹھی کر لیتی، اونٹ کی، بھیڑ کی مینگنی اکٹھی کر لیتی، ٹھیک ہے نا، بکریوں کی یہ مینگنی اکٹھی کر لیتی اور اس کو اس کمرے میں بند کر دیتے. وہاں نہ اس کے ہاتھ کا پکا کھاتے تھے، نہ اس کے ساتھ سوتے تھے، نہ اس کے کپڑے دھلواتے تھے، بس وہیں کھانا دے دیتے تھے. جب قضائے حاجت نکال دیتے وہ قضائے حاجت پھر بیٹھ جاتی. جب وہ اس حالت حیض سے پاک ہو جاتی تو جو بندہ گزرتا تھا نا تو اس کو مینگنی مارتی تھی، مینگنی پھینکی کرتی کہ میں پاک ہو چکی ہوں، مجھے کیا کرو باہر نکال دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اللہ کے نبی نے آ کر کیا دی عورت کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبب الی دنیاکم ثلاث، مجھے تمہاری دنیا کی چیزوں میں سے 3 چیزیں بہت محبوب ہیں. 3 چیزیں، الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، خوشبو، عورت اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک. عورت کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ عورت کے ساتھ کیا کیا ظلم ہو، بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی 2 بیٹیاں تیار کی، ان کی پرورش کی اور ان کو بنا سنوار کے ان کی پڑھائی کا انتظام کر کے بنیادی تعلیم دے گا، ان کے گھر روانہ کیا، وہ کل قیامت کے دن میرے ساتھ یوں ہوگا جیسے یہ 2 انگلی ہیں، میرے ساتھ ہوگا. صحابہ نے پوچھا اللہ کا پیارے کسی کے 2 نہ ہوں، ایک ہو، فرمایا وہ بھی یوں ہی میرے ساتھ ہو. سمجھ آئی؟ ماں کے قدموں کے نیچے جس کے ساتھ بیٹے نکاح کرتے تھے، الجنت تحت اقدام الامہات، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. آج میں شعر سن رہا تھا، وہ نعت خان پڑھ رہا تھا کہ اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو ماں کے سر کا مقام کیا ہوگا. دیکھو جنت تو قدموں کے نیچے ہے، پھر ماں کے سر کا مقام کیا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی ہے، ایک آدمی ہے، اللہ تعالیٰ حبیب آپ کی دعوت ہے، فرمایا عائشہ ساتھ آئے گی. چلے گیا کچھ دن بعد پھر اللہ کے پیارے حبیب آپ کی دعوت ہے، عائشہ ساتھ آئے گی. اللہ کے پیارے آپ کی دعوت ہے، فرمایا عائشہ ساتھ، کہتے پھر آنے دو. ٹھیک ہے. لوگ معشوقوں کے تذکرے کرنا مجلسوں کے اندر فخر سمجھتے تھے اور بیوی کا تذکرہ کرنا عیب سمجھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتلایا بیوی کا مقام کیا ہے، بیوی کی عزت سکھلائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بیوی کے ساتھ زندگی گزارنے کے طریقے سکھلائے. فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانت خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ وانا، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے، اور میں محمد تم سب میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوں. اللہ کے نبی سے فرمایا دنیا کلہم متاع و خیر المتاع امرأۃ صالحۃ، دنیا سارا ساز و سامان ہے، بہترین ساز و سامان ایک بیوی ہے گھر. یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی عزت کروائی ہے معاشرے کے اندر، یوں تزکیہ نفس کیا ہے، یوں تزکیہ نفس کیے ہیں. ٹھیک ہے. سال ہا سال کی لڑائی ہوئی، لڑائیاں چل رہی تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر صلح کروا دی. فرمایا لا یحل للمسلم ان یہجر اخاہ فوق 3 لیال، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تلقی کرے. یوں تزکیہ نفس کیا. جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ ایک دوسرے کے اوپر جانے نشاور کرنے والے بن گئے. جو ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے وہ ایک دوسرے کو اپنے کھانے پیش کرنے لگ گئے ہیں، اپنی زمینیں دینے لگ گئے، اپنے باغات ان کے حوالے کرنے لگ گئے ہیں. یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف زمانہ گمراہی کے اندر، غلامی کے اندر جکڑا ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر رفتہ رفتہ تمام کو غلامی کی زنجیروں سے باہر نکالا. یہ تھا تزکیہ کیوں. یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کیا کیا لوگوں کا، یہ سارا روحانی اخلاقی ساری بیماریاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ظاہری اور باطنی نکالی ہیں. انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی ہے زبردست حکمت والا، بڑی حکمت والا، بہت زبردست ہے، بڑی حکمت والا.